بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ آج ہم پڑھیں گے طلاق کی 3 اقسام کے بارے میں۔ ایک ہوتی ہے طلاق احسن، دوسری قسم ہے طلاق حسن، اور تیسری قسم ہے طلاق بدعت۔ طلاق احسن کا مطلب ہے کہ انسان اپنی بیوی کو ایسے طہر کے اندر طلاق دیں کہ جس میں انسان نے اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت نہ کی ہو، مقاربت نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اور اس کے بعد عدت گزرنے تک اس کو چھوڑ دیں۔ اب جب عدت گزر جائے گی تو یہ عورت اس مرد کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب فریقین اگر دوبارہ آپس میں رضامندی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے طلاق رجعی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طلاق اس نے صرف دی ہے۔ دوسری ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 طہر ہوں اور 3 طلاقیں ہوں، یعنی جن ایام میں انسان نے عورت کے ساتھ قرابت اختیار نہ کی ہو، اسی طرح صحبت نہ کی ہو، ایسا طہر، اس میں ایک طلاق دے دیں، پھر ماہواری آئیں تو ماہواری گزرنے کے بعد اگلے طہر کے اندر انسان دوسری طلاق دے دیں، پھر ماہواری آئیں اور تیسرے طہر کے اندر جا کر انسان اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیں، تو یہ جو تیسری طلاق جو دے گا اس کے بعد عورت جو ہے وہ مغلظہ ہو جائے گی، اور اس طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق مغلظہ۔ اب شرعی حلالے کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا۔ شرعی حلالے کے بغیر وہ عورت دوبارہ مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہا جاتا ہے طلاق حسن، یعنی 3 طہر ہوں اور 3 طہروں کے اندر 3 طلاقیں دی جائیں۔ اور تیسری قسم ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمے کے ساتھ دفعتاً 3 مرتبہ جو ہے وہ طلاق دے دی جائے، کہ مثلا یہ کہیں کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، اس طرح کہہ دیں، یا متعدد کلمات کہیں کہ تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، تو اس کو کہا جاتا ہے طلاق بدعت۔ کہ عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو 1 طلاق دی اور اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے، یہ طلاق شمار ہو جائے گی، یہ بھی طلاق بدعت کے اندر آتا ہے۔ حیض کے اندر عورت کو طلاق دینا، تو یہ طلاق بدعت یہ ہے کہ انسان ایک ہی کلمے میں 3 طلاقیں دے دے یا 3 طہر میں 3 طلاقیں دے دے، تو اس کو کہا جاتا ہے طلاق بدعت۔ اب ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ عورت کو غصہ جلدی آتا ہے اور وہ اس کیفیت میں مغلوب ہو جاتی ہے، اور اس طرح اپنا بہت سارا نقصان کر بیٹھتی ہیں، تو اس طرح اگر عورت کو اختیار دے دیا جائے تو طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، یعنی اس کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، خصوصاً ماہواری کے ایام کے اندر، کہ جب اس کا ذہن جو ہے وہ پراگندہ سا ہو جاتا ہے اور اس ذہن ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن جب منتشر ہوگا اس کے جسم کے اندر ایک چڑچڑاپن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو مرد کا اختیار ہے، عورت کو طلاق نہیں سپرد کی جائے گی۔ تو 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، اور عقد نکاح ختم کرنے کا معاملہ ناقص العقل کے سپرد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر اس کے اوپر بے شمار، چوتھی وجہ میں بیان کرنے لگا ہوں، انسان کو زندگی کے اندر بے شمار تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ عورت چونکہ شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ صنف نازک ہے، تو بعض اوقات ایسے حالات کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی، اور وہ غصے میں آ کر یا کسی بھی انداز کے اندر وہ جو ہے وہ طلاق دے سکتی ہے، تو اس لیے اسلام نے کہا کہ مرد کو اختیار ہے طلاق کا۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور پیسہ خرچ کر کر حقوق زوجیت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے نباہ ہو اور میرا کسی قسم کا نقصان نہ ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں عورت جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں۔ تو یہ 5 وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مرد کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ آگے مسئلہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ
آگے مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی دستور کے مطابق شریعت میں یہ ہے کہ جب بھی طلاق دینی ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق طلاق دی جائے، کہ مثلاً اسلام سے پہلے یہ حالت تھی کہ مرد حضرات وہ ایک عورت کو کئی بار طلاق دیتے ہیں اور اس طرح عورتوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی کہ اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں، ہر بار جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو میں دوبارہ رجوع کر لوں گا۔ یعنی اس عورت نے آ کر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی شکایت لگائی کہ میرا مرد یہ کہتا ہے میں طلاق دوں گا، رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا۔ تو آپ جو ہے وہ خاموش رہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، آیت کریمہ یہ نازل ہوئی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 دفعہ طلاق ہے، پھر روکنا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ۔ یعنی وہ طلاق رجعی جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 ہیں، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا۔ تو یہ جو آیت کریمہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی طلاق رجعی کا ذکر ہے، طلاق رجعی کا ذکر ہے کہ جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک طلاق پر بھی رجوع کا حق حاصل ہے، 2 طلاقوں پر بھی جو انسان اپنی عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں دے جاتا ہے تو پھر اس صورت میں تو وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اور اب اس صورت میں جو ہے وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی، جب تک وہ حلالہ نہیں ہوگا اس وقت تک عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر تیسری طلاق دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کریں۔ پھر اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حدود نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں جنہیں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو اب وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کریں اور دوسرا شوہر پھر اس کو جو ہے وہ طلاق دیں، اور وہ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر صحبت جو ہے دوسرا شخص کریں اور وہ طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے، پھر عدت گزارنے کے بعد دوبارہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر وہ دوبارہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے طلاق کی 3 قسمیں آج ہم نے پڑھی، طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے اور طلاق بدعت ہے۔ طلاق احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے طہر کے اندر طلاق دی کہ جس طہر میں انسان نے عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہوں، پھر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ عدت گزر گئیں۔ اس طلاق کے اندر جہاں پر بھی مرضی جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہم نے پڑھی طلاق حسن۔ طلاق حسن کا مطلب یہ تھا کہ 3 طہر ہوں اور 3 ہی طلاقیں ہوں۔ اب جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو میں نے بار بار یہ مسئلہ بیان کیا، ذہنوں کے اندر رکھ لیں کہ جب 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے مغلظہ، کہ طلاق مغلظہ اب ہو چکی ہیں اور عورت مرد کے لیے حرام ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت کسی عدت گزارنے کے بعد دوسرے شخص سے شادی کرے گی، شادی کرنے کے بعد دوسرا شخص جو ہے اس کے ساتھ صحبت کرے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، پھر عدت گزارنے کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو یہ آپس میں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں اور دوبارہ نکاح ہوگا۔ تیسری قسم تھی طلاق بدعت۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ تینوں طلاقیں ایک ہی کلمے کے ساتھ دے دیں یا اس میں 3 طلاقیں 3 الگ الگ الفاظ کے ساتھ دیں کہ تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تو یہ طلاق بدعت ہے۔ لیکن طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، حیض کی حالت میں بھی طلاق دی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں نے شریعت کا جو ہے وہ مسئلہ آپ کے سامنے یہ رکھا
کہ اب اس صورت میں کوشش یہ کی جائے گی کہ اس سے رجوع کرنا واجب ہے، حیض کی حالت میں طلاق دی تو رجوع کرنا واجب ہے، لیکن یہ طلاق شمار ہو جاتی ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ جذبات کے اندر آ کر یک دفعہ ہی تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد رجوع کا جو ہے وہ سارے راستے رجوع کے بند ہو جاتے ہیں، اور رجوع کے شریعت کی طرف سے بھی جو ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، تو اب وہ جو ہے وہ نام نہاد علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، اور بڑے بڑے گاؤں کے اندر چودھری ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی پنچایتوں کے اندر جو فیصلہ کرتے پھرتے ہیں جی اس طرح ہو جائے، عورت واپس چلی جائے، دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو خیر یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، باطل ہیں، اور یہ ساری صورتیں جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، خلاف اسلام ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین کو سمجھیں، دین کے احکامات کو سمجھیں اور ان احکامات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔